کہ بہت زیادہ قیمتی دن ہے، بہت زیادہ قیمتی ایام ہے۔ بعض خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی طرف بلا دیا اور حج کا ایک بہت بڑا اہم فریضہ وہ ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق بخشے، اللہ رب العزت ہمارے نصیب کے اندر بھی یہ لکھ دے، ہمارا جانا بھی اللہ رب العزت وہاں پر لکھ دے کہ وہاں پر ہم بھی جا کر حج کے ارکان ادا کریں۔ وہ خوش قسمت ہیں کہ جو حج کے ایام کے اندر حج ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا فریضہ ادا کرنے کے لیے وہاں پر چل دیے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر دو اعمال ایسے ہیں کہ پورے کے پورے سال وہ اعمال موجود نظر ہمیں نہیں آتے ہیں۔ فرض نماز ہے، اگر آپ سے قضا ہو جاتی ہے تو اس کا وقت مقرر ہے کہ دوسرے وقت میں آپ اس فرض کو ادا کر سکتے ہیں۔ شریعت کا اس کے علاوہ اور کوئی حکم ہے جب بندے سے رہ جاتا ہے دوسرے وقت کے اندر وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن حج ایک ایسا عمل ہے کہ وہ صرف ایک خاص ایام ہے، اس کے انہیں خاص دنوں کے اندر وہ حج ادا کیا جا سکتا ہے، باقی سال کے کسی نے وہ حج ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لحاظ سے اس ذی الحجہ کا مہینہ کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ باقی وقت مینا کے مقام پر عرفات کے میدان کے اندر بندہ جا کر کھڑا رہے سال کے باقی دنوں کے اندر، اور ان حج کے ایام میں حاجی وہاں پر ایک لمحے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہاں پر چلا جائے گا، اگرچہ حاجی وہاں پر سو بھی یا وہاں پر تو سونے کی حالت میں بھی وہاں پر پایا گیا تب بھی اس کا وہ ہوگا جو حج کا فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن حج کے ایام کے علاوہ پورا سال وہاں پر کھڑا رہے تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا کہ جو 9 ذی الحجہ کو وہاں پر کھڑا ہونے کا فائدہ ہے۔ تو یہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر حج ایک اہم ایسی خاص عبادت ہے کہ جو صرف انہی دنوں کو حاصل ہے، باقی دنوں کے اندر آپ اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ قربانی ایک ایسا اہم فریضہ ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں ان ایام کے اندر قربانی نہیں کرتا ہوں، میں ان ایام سے علاوہ جدا باقی دنوں کے اندر قربانی کروں گا، تو وہ باقی پورا سال ہر سال کے اندر وہ بکرا ذبح کرتا رہے، ان قربانی کے ایام کے علاوہ اس کی وہ قربانی قبول نہیں کی جائے گی جو ان دنوں کے اندر قبول کی جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ذی الحجہ کا مہینہ ایک اہم ایسا خاص مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی خاص 2 عبادتوں کو مقرر کر دیا ہے کہ باقی پورا سال اگر آپ لگے رہیں ان عبادتوں کو آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ فضیلت ہے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے اندر مستقل روزہ رکھا کرتے تھے۔ دیکھیں بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں کہ جو حج کے لیے چلے گئے، حج کے لیے روانہ ہو گئے، وہاں پر اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کریں گے، وہاں پر حج کا ایک بہت بڑا فریضہ ادا کریں گے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں، ان سے زیادہ ایسے لوگ ہیں کہ جو حج پر نہیں گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں چھوڑا۔ اگر وہ حج پر گئے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے اتنی وسعت عطا فرمائی ہے، اللہ نے بلایا ان کو اپنے گھر کا خاص رحمتیں ہیں، وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے، ان کے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، لیکن اللہ نے باقی ایمان والوں کو بھی ایسے نہیں چھوڑ دیا محروم۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو عبادت کرنے کے کچھ مواقع دیتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ باقیوں کو اللہ محروم کر دیتا ہے، باقیوں کو بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ وہاں پر حج ادا کرنے کے لیے ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے گئے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم ایمان والے سارے کے سارے اس چیز سے محروم ہو گئے، پھر اللہ نے ان 10 دنوں کو ایسی فضیلت عطا فرما دی ہے اور یہ فرما دیا کہ آپ ان ایام کے اندر جہاں کہیں بھی ہو عبادت کرو گے، اللہ رب العزت آپ کو باقی سالوں کی بنسبت، باقی دنوں کی بنسبت اللہ رب العزت آپ کو ان کے اندر اجر اور زیادہ بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ تو ان ایام کے اندر، حج کے ان ایام کے اندر ہمیں جہاں ہم پہلے تلاوت فرمایا کرتے تھے کچھ کم، اب ہم نے ان ایام کے اندر اپنے تلاوت کے معیار کو بڑھا دینا ہے۔ جہاں ہم روزانہ 2-4 نفل ادا کرتے تھے، اپنے نفلوں کے تعداد کو کچھ اور مزید بڑھا دینا ہے۔ جہاں ہم اور صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، ان ایام کے اندر صدقہ خیرات کے اندر مزید اور بڑھ جانا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، جس لحاظ سے جس طریقے سے ہم ادا کر رہے تھے، ان کے اندر اب اس سال کے اندر، ان ایام کے اندر، ان دنوں کے اندر اس کے اندر بڑھوتری کر دینی ہے۔ باقی دنوں کے اندر روزے نہیں رکھتے تھے، انشاءاللہ اس بات کا اہتمام کریں گے، میں خود بھی اس بات کا انشاءاللہ اہتمام کروں گا اور آپ بھی انشاءاللہ اس بات کا اہتمام کریں۔ باقی دنوں کے اندر اگر روزے نہیں رکھے ہیں تو ان ایام کے اندر روزے رکھیں گے، کیونکہ یہ بہت خاص اور بہت اہم دن ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ فرمایا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہ اللہ رب العزت نے یہ 10 دن آپ کو عطا فرمائے ہیں، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ رسول جہاد کرنے سے بھی کیا یہ افضل ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد سے بھی افضل یہ 10 دن اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ ہاں البتہ وہ شخص جو جہاد کے اندر نکلا وہیں پر وہ شہید ہو گیا، واپسی وہ زندہ نہیں آیا، واپسی وہ
وہیں پر جہاد کے اندر اس کو شہادت کا مقام مل گیا، وہ الگ بات ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ سے بڑا اس کا مطلب عطا فرمائیں گے۔ باقی اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے 10 دنوں کو بہت فضیلت عطا فرمائی ہے کہ جس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کا اہتمام کے ساتھ، خصوصی اہتمام کے ساتھ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم باقی ایام کے اندر جہاں جس نہج پر عبادت کر رہے تھے، اب ان ایام کے اندر اس نہج سے ہم بالا کر آئیں گے، اس کے اندر مزید بڑھوتری ہماری عبادات کے اندر ہوگی، اور اس کا عزم مسمت کرنا ہے یہاں سے آج اس نافل کے اندر، اور اس کا پکا ارادہ کریں کہ اس کو اپنی زندگی کے اندر معمول بنانا ہے۔